بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن معدان کلئی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے بنو سعد بن بکر کے قبیلے میں رضاعت کے دن گزارے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک روز جب کہ میں اور میرا بھائی اپنے گھروں کے پیچھے بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک دو آدمی سفید لباس پہنے اور برف سے بھرا ہوا زیریں تشت لائے میرے پاس آئے۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑا، اس کے بعد میرا پیٹ چاک کیا اور میرا دل نکالا، پھر اسے بھی چاک کیا اور اس میں سے گوشت کا ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے میرا دل اور میرا پیٹ اپنی لائی ہوئی برف سے دھو کر بالکل صاف کر دیے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، انہیں ان کی امت کے 10 افراد کے مقابل میں تولو۔ اس نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ تھا۔ پھر کہا 100 کے مقابل میں تولو۔ اس نے مجھے تولا تو میرا وزن پھر بھی زیادہ تھا۔ پھر کہا انہیں 1000 کے مقابل میں تولو، اس پر بھی میرا وزن ہی زیادہ نکلا۔ پھر اس نے کہا انہیں چھوڑ دو، باخدا یہ تو اپنی پوری امت کے مقابل میں بھی بھاری ہی نکلیں گے۔ یہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ تھا، جس میں آپ سے متعلق کچھ حقائق آپ کو ممثل کر کے دکھائے گئے۔ مدعا یہ تھا کہ آپ شعوری زندگی کی ابتدا ہی سے جان لیں کہ خدا نے آپ کی خلقت کے بعد آپ کی تطہیر نفس کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں، تاکہ جب وقت آ جائے تو جس منصب عظیم پر آپ کو فائز کرنا مقصود ہے، اس پر بغیر کسی تردد کے آپ کو فائز کیا جا سکے۔ امت کے برابر وزن کرنا اس بات کی تمثیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و عمل کی پاکیزگی کے لحاظ سے کس درجے کی شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کے لیے اگر آپ کا انتخاب کیا تو یہ انتخاب کسی قدر علیہ علم تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں ایک دن لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آ کر آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، پھر آپ کا سینہ چاک کیا، دل کو باہر نکالا اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل کو ایک سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر دل سیا اور اسے سینے میں اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ بچے دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کے پاس آئے اور کہا محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر والوں نے یہ سنا تو آپ کے پاس دوڑے آئے، چنانچہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینے پر سلائی کے نشانات دیکھے۔ ناظرین، اس روایت کی نسبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو اپنے متعلق یہ آپ کا ایک مشاہدہ ہے جو آپ کو بچپن میں ہوا۔ اس طرح کے مشاہدات پیغمبروں کو رویا میں بھی ہوتے ہیں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ بیداری میں بھی ہوتے ہیں۔ بخاری رقم اور مسلم رقم کے مطابق نماز کے دوران میں جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ لینے کے لیے آگے بڑھنے کا قصہ اسی کی مثال ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے راویوں نے اسے واقعہ سمجھا اور آگے کی تفصیلات تاکید مزید کے لیے اسی طرح شامل کر دی ہیں جس طرح کے اس نوعیت کے واقعات بیان کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ خالد بن معدان کی روایت میں یہی قصہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے تو اس میں یہ تفصیلات نہیں ہیں۔ پھر یہی نہیں، اس میں امت کے مقابل میں آپ کو تولنے کا ذکر بھی ہوا ہے جو کسی طرح واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر مزید یہ کہ معراج کی رات یہی معاملہ جب دوبارہ پیش آیا تو وہاں صراحت ہے کہ جو کچھ ہوا وہ رویا کا ایک مشاہدہ ہی تھا، جس میں حقائق بالعموم
ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ مالک بن ساسا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیت اللہ کے پاس نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ ناگہاں میرے سامنے 3 آدمیوں کے درمیان سے ایک آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ میرا سینہ پیٹ کے نچلے حصے تک چاک کیا گیا اور میرا دل آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی انہی مشاہدات کا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی رات ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا۔ چنانچہ شق صدر کا یہ واقعہ بھی اسی رویا میں پیش آیا